बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक दर्दनाक करब से गुज़र रहे हैं क्योंकि एक हमारे साथी हमसे बिछड़ गए और उन्हें सिर्फ हमसे जुदा ही नहीं किया गया लेकिन वहाँ के अवाम को, वहाँ के गरीब और बेपहुँच अफराद को भी उन तबक़ात ने एक साथी से महरूम कर दिया जो उनके लिए वक्तन बवक्तन आवाज़ उठाते थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो साथी इतना कर्ब रखता है, दर्द रखता है गरीब आवाम के लिए, और वो निशाना बन जाएगा उन कुव्वतों का जो हमेशा इस्तेहसाल करते हैं गरीबों का। वो कुव्वतें जो चाह रही हैं कि हमारी ही डोमिनेंसी हो और हम ही काबिज़ हो और हमारी हुक्मरानी हो, बाकी जो गरीब के लिए आवाज़ उठाएगा उसे कुचला जाएगा। जो गरीब का आवाज़ बनेगा वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और हमारे मुकद्दर में वही एहतजाज आएगा और वही सोशल मीडिया पर स्टेटस रखने तक महदूद रखा जाएगा। कातिल कोई भी हो, लेकिन एक दरिंदा सिफत उस कातिल ने एक उस शख्स को हमसे छीना और उस शख्स से हमको जुदा किया जो आवाज़ था उन महरूम लोगों का, जो आवाज़ था उन महकूम लोगों का जो ऐवानों तक नहीं पहुंच सकते थे। जी हाँ नाज़रीन, नसरुल्लाह गदानी जिसका ताल्लुक घोटकी डिस्ट्रिक्ट से है और घोटकी डिस्ट्रिक्ट सहाफ़त के लिए अब ऐसा समझें कि रेत की दीवार बन चुका है और सहाफ़त करना अब बेमानी समझें, बेमकसद समझें। नसरुल्लाह गदानी वो बहादुर और दिलेर निडर सहाफ़ी था जो सब उन दलालों के आंखों में आंखें डालकर बातें करता था जो नहीं चाहते थे कि ये फरसुदा निज़ाम तब्दील हो, जो नहीं चाहते थे कि गरीब चारपाई पे बैठे, जो चाहते थे कि गरीब हमेशा उनके पाँव के नीचे बैठे। उनकी आवाज़ बने थे घोटकी के सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गदानी। 18 बरस से वो सहाफ़त कर रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने आवाम के हुकूक पर समझौता नहीं किया और सरदारों के दरबार के वो दरबारी न बने, और कभी भी उन्होंने उन सरदारों के आगे झुकने को पसंद नहीं किया जो चाह रहे हैं कि सहाफ़ी क्या, अफसर क्या, आवाम क्या, ये सारे हमारे ग़ुलाम हैं। उन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को हमेशा तोड़ने में कामयाब रहा नसरुल्लाह गदानी। मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना आवाम का मसीहा है, गरीब आवाम का इतना दर्द रखता है। जब उन पर हमला हुआ तो सोशल मीडिया पर मुझे मालूम हुआ कि नसरुल्लाह गदानी भी उसी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है जहां पर चूंटी पर भी नहीं मार सकती। सहाफ़त वहाँ करना इतना आसान नहीं है जितना दूसरे एरियाज़ में समझा जाता है। पाकिस्तान में ये आवाज़ बुलंद होती रही है कि सहाफ़त आज़ाद है और सहाफ़ी भी आज़ाद है, लेकिन नसरुल्लाह गदानी पर जो हमला हुआ उससे मालूम हुआ कि अभी भी सहाफ़त आज़ाद नहीं है और सहाफ़ी भी आज़ाद नहीं है। नसरुल्लाह गदानी की ज़िंदगी तो उसी दिन ख़त्म हो चुकी थी जब उस पर हमला हुआ। ये टारगेटेड हमला हुआ और नसरुल्लाह गदानी न सिर्फ एक कुव्वत की नज़रों में था बल्कि उन कुव्वतों के नज़रों में था जो पाकिस्तान बल्कि सूबा सिंध में होली सोली हैं। ये किसी हुक्मरान जमात के टाउट, हुक्मरान जमात के दलाल, हुक्मरान जमात के सरदार का काम नहीं है, बल्कि ये उन कुव्वतों का काम है जिनकी ललकार, जिनको पुकार हमेशा ललकार की ज़बान में देते थे नसरुल्लाह गदानी। नसरुल्लाह गदानी उन कुव्वतों की नज़रों में थे जिनके मुतल्लिक़ नसरुल्लाह गदानी के वीडियोस मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने उनको नंगा किया जो पाकिस्तान की आवाम के लिए चाह रहे हैं कि ये नंगा रहे, भूखा रहे और मुफलिसी में ही रहे। पाकिस्तान की कौम के लिए, सिंध के आवाम के लिए आवाज़ बने हुए सहाफ़ी नसरुल्लाह गदानी आज अपनी मालिक हकीकी से जा मिले
آغا خان اسپتال میں ایئر ایمبولنس کے ذریعے 2 دن قبل انہیں رحیم یار خان سے کراچی ہسپتال لایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مالک حقیقی سے ملے۔ کیا ہوگا ایک صحافی جو اپنے بچوں کو یتیم کر گیا، ان لوگوں کو یتیم اور بے سہارا کر گیا، نصر اللہ جن کے لیے وہ جنگ کرتے تھے، ان سماج سے جن کے لیے وہ جنگ کرتے تھے، ان قوتوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ عوام کچھ سنبھلے، عوام آگے آئے اور عوام اپنا آواز بلند کرے، ان کے لیے نصر اللہ ایک ہی آواز تھا جو آج ہمیشہ کے لیے فراموش کرایا گیا۔ ان کی آواز گونجے گی، ان کی جو للکار ہے وہ گونجے گی، لیکن وہ آواز جو ہمیشہ کسی نہ کسی طرح زندہ رہتا تھا یا ابھی بھی زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرایا گیا۔ ایسے نڈر اور بہادر صحافی کم ہی پیدا ہوتے ہیں، اور ان صحافیوں کے دشمن نہ صرف وہ سردار، وہ وڈیرے بہتار سیاستدان یا وہ قوتیں جو پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتی ہیں، وہ دشمن ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنے صحافی بھی دشمن ہوا کرتے ہیں۔ جیلسی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کل کا لونڈا آج جو ہے وہ بڑا صحافی کیسے بن گیا۔ وہ تنظیموں کے رہنما، وہ تنظیموں کے اکابرین کے لیے بھی ایک تماچا ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو سو کالڈ لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن ان صحافی بیچاروں کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، ان صحافیوں کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، جو ہمیشہ جنگ کرتے ہیں ان قوتوں کے خلاف، جو ہمیشہ دست اول کا کردار ادا کرتے ہیں ان قوتوں کے خلاف، جو محروم محکوم عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ نصر اللہ گنانی کا خون صرف ایک نصر اللہ گنانی کا خون نہیں ہوا ہے، بلکہ گھوٹکی کے سارے عوام کا خون ہوا ہے، جو محروم ہے صحت سے، جو محروم ہے علم سے، جو محروم ہے بنیادی سہولیات سے۔ ان کے لیے آواز بلند کرنا کوئی جہاد سے کم نہیں تھا۔ نصر اللہ گنانی جو ہمیشہ جہادی طور پر اپنے قلم کی آواز کو، اپنی زبان کو بلند رکھتے ہیں، اچھے صحافی خاموش ہو جاتے ہیں اور دم بہلاتے ہیں، لیکن نصر اللہ گنانی نے کبھی بھی اپنے قلم کا سودا نہیں کیا، قلم کو فروخت نہیں کیا، اسی قلم کے ذریعے اپنا آواز بلند کرتا رہا۔ نصر اللہ گنانی جس کی یاد ہمیشہ کے لیے ان غریبوں کے دلوں میں بسے گی اور رہے گی جن کے لیے وہ آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ نصر اللہ گنانی کا نہ صرف ایک شخصیت کا موت ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ صحافت کا قتل ہوا ہے۔ ان کے لیے جتنا ہو سکے آواز بلند کرنا چاہیے، ان کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ آج نصر اللہ کی باری ہے، کل کسی اور کی بھی باری ہو سکتی ہے۔ جدوجہد کرنی چاہیے اس سماج کے خلاف، ان افراد کے خلاف، ان جو ناسور کے خلاف جو نصر اللہ جیسے بے باک اور بہادر صحافی ہم سے چھینتے ہیں۔ ان قوتوں کے خلاف یکجا ہونا ہے جو قوتیں چاہتی ہیں کہ نصر اللہ جیسے نڈر صحافی اس سماج میں پیدا نہ ہو اور نہ ہی وہ عوام کے لیے کوئی جدوجہد کرے، کیونکہ یہ فرسودہ نظام کے غلام بنانا چاہتے ہیں ہمیں، اور انہی غلامی سے نجات دلانے کے لیے نصر اللہ جیسے نوجوان صحافی ہمیشہ دست اول کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ سردار جتنے بھی اس کے قتل میں ملوث ہیں یا وہ قوتیں نصر اللہ گنانی کے قتل میں ملوث ہیں جن کے لیے ہمیشہ انہوں نے آواز بلند کیا ہے۔ نصر اللہ گنانی کے خون پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں پر میں نے دیکھا آغا خان ہاسپٹل میں بھی بڑی سیاست ہو رہی تھی۔ اس کے ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو ان کی باڈی تھی وہ یہاں لانے کے لیے بھی بڑی سیاست ہو رہی تھی، نشو نما کی جا رہی تھی کہ یہ ہم نے ان کے علاج کے لیے ایفرٹس لیے ہیں، ہم نے ان کے علاج کے لیے جو ہے جدوجہد کی ہے۔
خدا کے واسطے یہ اب اس ٹکر سے، اس جو سوشل میڈیا کے جو اسٹیٹس لگانے کے حد تک محدود نہ رہیں، اصل قاتلوں کی تلاش کریں۔ جسی بھی لبادے میں اوڑے ہوئے قاتل ہیں نصر اللہ کے، ان کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان معصوم بچے جو نصر اللہ کے یتیم ہو گئے آج، ان کی کسب پرسی بھی ہو سکے، ان کی داد رسی بھی ہو سکے۔ یہ دکان اب بند ہونے چاہیے جو کھلے ہوئے ہیں، انصافیوں کے قتل پر، انصافیوں کے حملے پر، انصافیوں کے علاج کے حوالے سے جو فنڈنگ ہوتی ہے۔ اب یہ دکان کافی کھل چکے، کافی کما لیا، کافی آپ نے جو ہے وہ ملکیت املاک بنا لی۔ اب تو خدا کے واسطے انصافیوں کے لیے اپنے جو ہے وہ قلم کی جنبش لائیں، قلم میں جنبش کریں پیدا، اور صحافیوں کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں، تاکہ صحافی کل اگر کوئی نصر اللہ پیدا ہوتا ہے گھوٹکی میں، سکھر میں، خیرپور میں، نوشہر و فیروز میں، نواب شاہ میں، تو اس کی کم از کم داد رسی ہو۔ لاڑکانہ میں اگر نصر اللہ گدانی پیدا ہوتا ہے تو اس کی کم از کم داد رسی ہو۔ ایسے نہ ہو کہ بے کفنے، بے یارو، مددگار قتل ہوتے رہے نصر اللہ گدانی کی طرح۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب عہد کرنا ہوگا نصر اللہ گدانی کی میت سے، نصر اللہ گدانی کی اس جو جد و جہد سے، نصر اللہ گدانی کی اس قبر سے جو ہمیں ایک پیغام دے کر گئی ہے کہ مرو تو زندہ ہو کر مرو، اور اس طرح نہیں مرو کہ کسی کے ذہنوں تک آپ یاد نہ ہو۔ نصر اللہ گدانی پر میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ جد و جہد کی، اور وہ ہمارے دلوں پر نقش ہے، اور ہمارے دلوں پر ہمیشہ نصر اللہ گدانی یاد بھی رہے گا، اور اس کی جد و جہد بھی یاد رہے گی۔ اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے اس چینل کے توسط سے تمام ان صحافی تنظیموں سے، تمام ان بڑے بڑے صحافیوں سے، نصر اللہ گدانی کے لیے آواز بلند کریں، اور ان کی جد و جہد کو کبھی بھی فراموش نہ کریں، اور ان کے جو قاتل درندے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اور جائز FIR کٹوانے کے لیے جد و جہد کریں، تاکہ یہ قاتل کسی سے بھاگ نہ سکے، تاکہ یہ قاتل کسی دوڑ میں شامل نہ ہو سکیں، تاکہ قاتل جو ہے وہ اس جو نصر اللہ گدانی ہے اس کے میت پر یا اس کے جو قتل پر جشن نہ منائیں۔ ان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے، اور کڑی سے کڑی سزا ان کو ملے، تاکہ نصر اللہ گدانی کی میت کو سکون ملے، اور ان کے جو ورثہ ہیں، جو لواحقین ہیں، ان کو بھی تسکین ہو۔